الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ قرآن کریم کی سبح اسم ربک الاعلی جو سورت ہے اس کی یہ آیت ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت بلاغت یہ ہے کہ قرآن اپنے مختصر جملوں میں بہت ڈیٹیل کی بات کہتا ہے، بہت تفصیلی بات کرتا ہے، لیکن جملے اس کے مختصر ہوتے ہیں، اور کچھ ہی جملوں میں اللہ تعالیٰ حقیقت کھولتا ہے، اس لیے کہ یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے۔ اس لیے کلام اللہ ایک جامع کتاب ہے، اور احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے، تفسیر ہے، اس کی غائد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کھولا ہے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے بندوں کی، انسانوں کی بیماری کو بیان فرمایا کہ تم میں یہ روگ ہے، تم میں یہ بیماری ہے، اور پھر اس کا علاج بھی بیان فرمایا۔ اس لیے کہ ماہر طبیب اور ڈاکٹر وہ ہوا کرتا ہے جو بیماری پکڑے اور پھر علاج بھی بتائے۔ صرف بیماری کا پکڑنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا علاج بھی بتائے۔ اللہ نے ہماری بیماری کو بھی پکڑا اور اس کا علاج بھی بتایا۔ بیماری ہماری کیا ہے؟ ایک تو دنیا کی بیماری، بخار آ جاتا ہے، نزلہ ہو گیا، سردی اور زکام ہو گیا، کھانسی ہونے لگی، قے اور وومیٹنگ ہونے لگی، یہ بیماری نہیں۔ ہماری وہ بیماری جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، آخرت کو برباد کرنے والی، وہ بیماری۔ وہ کون سی بیماری؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دی، بس میری دنیا بن جائے۔ تم نے اپنی عزت میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی زندگی کو گزارنے میں قدم قدم پر تم نے دنیا ہی کو ترجیح دی۔ میری دنیا بنے، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے دنیا ملے، میرا نام ہو جائے۔ تم اسی کو ترجیح دیتے رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ اب اللہ علاج بتا رہا ہے، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، کوئی نعمت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے۔ ایک عالم وہ ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں، وہ ہے جنت، جہاں کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی پیٹ کا درد نہیں، کوئی سر کا درد نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی موت نہیں۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، وہاں کی شراب پر پیٹ میں درد نہیں، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور ایک وہ عالم بنایا جہاں غم ہی غم ہے، اور وہ جہنم ہے، جہاں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، غم ہی غم ہے، کسی کو تھوڑا غم، کسی کو زیادہ غم۔ اور ایک تیسرا عالم دنیا ہے، دنیا میں خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، یہاں خوشی بھی ہے، کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم نہ ہو،
اور کوئی غم دنیا کا ایسا نہیں جس کے ساتھ خوشی نہ ہو. یہاں دونوں چیزیں. اگر لڑکا پیدا ہوا خوشی ہے، لیکن وہاں لڑکے کی بیماری غمی بھی ہے. میرا نکاح ہوا خوشی ہے، لیکن عورت کی کفالت کی فکر غمی بھی ہے. میں نے مکان خریدا خوشی بھی ہے، لیکن اس مکان کا قرضہ ہے غمی بھی ہے. میں نے دکان لی خوشی بھی ہے، لیکن دکان چلے یا نہ چلے غمی بھی ہے. میری باڈی صحت مند ہے خوشی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کب بیماری آ جائے غمی بھی ہے. یہ دنیا خوشی اور غمیوں کا سنگم ہے، ملا جھلا ہے. یہاں خوشی بھی ہوتی ہے، غمیاں بھی ہوتی. دنیا میں ہر آنے والے پر غم ہوگا، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، حتیٰ کہ نبی بھی کیوں نہ ہو. نبی پر بھی غم آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ غم مجھ پر آیا، ثم الامثل فالامثل، پھر تمام نبیوں پر. حضرت فرماتے ہیں سب سے زیادہ غم مجھ پر آئے. نبی کو مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تہمتیں لگائی گئی، آپ کے قتل کی میٹنگیں بلائی گئی، آپ کو جلا وطن کرنے کی میٹنگیں بلائی گئی، آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، کعبۃ اللہ چھوڑنا پڑا. سن 6 میں عمرے کے لیے گئے، عمرہ نہیں کرنے دیا. غموم پہ غموم، حالات پہ حالات. آپ نے اپنی حیاتی میں اپنی بیٹیوں کی طلاقیں دیکھی. وہ باپ ہے جس باپ کی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دی گئی کہ تیرا باپ ایمان کا دعوے دار ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. اس نبی کو اپنی حیاتی میں اپنی بچیوں کے جنازوں کو کندھے پر اٹھانا پڑا. اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. حضرت زینب کو دفن کیا، ام کلثوم کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. غموں پہ غم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ سوچو میرے بھائیوں کہ ہم عبادت کریں اور غم نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا. دنیا سنگم ہے خوشی اور غمی کا. یہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، حالات بھی ہے، مصائب بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں عبادت گزار ہوں اس لیے مجھ پر غم نہ آئے، میں تہجد پڑھتا ہوں اس لیے غم نہ آئے، میں سخاوت کرتا ہوں اس لیے غم نہ آئے، میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں. نہ، یہ نہ سوچو، یہ غلط سوچ. اولیاء اللہ پر بھی حالات آتے ہیں، نیکوں پر بھی حالات آتے ہیں، ہر ایک کے اوپر حالات تو آتے ہیں. بہرحال دنیا جو ہے وہ خوشی اور غمی کا سنگم ہے، ملا جلا ہے. یہاں غم بھی ہوگا، خوشیاں بھی ہوگی. تو اس دنیا کی کوئی نعمت دائمی نہیں ہے، ہمیش کی نہیں ہے. کوئی نعمت ہمیش کی نہیں. میرا سرور، میری خوشی، میرا مکان، میری جائیداد، میری پراپرٹی سب ٹیمپرری ہے، سب وقتی ہے. اس کے بعد یا تو دنیا میں بھی حالات آ سکتے ہیں، اور دنیا میں اگر حالات نہ آئے تو موت تو اپنی جگہ مسلم ہے، موت اپنی جگہ برحق ہے. وہ ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، تمہاری لذتوں کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کرو. اللہ کے نبی لذتیں کس سے ٹوٹے گی؟ فرمایا یعنی الموت، موت. آپ اپنی بیٹی کے جنازے پر قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں، اور پھر نظر اٹھا کر صحابہ کو فرمایا یہ پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل بنی وہ آخرت بنتی چلی گئی، اور جس کی یہ منزل بگڑی وہ بگڑتی چلی جائے گی. اپنی آخرت کی طرف توجہ دلائی. ہماری دنیا کے بنانے میں ہم اتنے فکر مند ہو گئے کہ اپنی آخرت بھول گئے، اپنی قبر کو بھول گئے، اپنے حشر کو بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، ان کے اداؤں کو، ان کے طریقوں کو بھول گئے. ہمیں اپنی آخرت کو یہ ہماری بیماری ہے، یہ روگ ہے
کہ ہم دنیا کی محبت میں پڑ کر آخرت کو بھول گئے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی کہ سب کچھ یہی ہے، یہاں کی نعمتیں فانی ہیں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے یہ دنیا کی چیزیں توئیز ہیں. کھیلنے کے توئیز ہوتے ہیں نا جو بچوں کو دیے جاتے، ہم ان سے کھیل رہے ہیں. میرا بچہ جب توئیز سے کھیلتا ہے تو کبھی میں توئیز لے لیتا ہوں اور کبھی بچے کو اٹھا لیتا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کبھی توئیز لے لیتا ہے، دکان لے لی، بچے کی موت ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کاروبار تھب ہو گیا، جاب چلا گیا، یہ توئیز لے لیا اللہ نے. اور کبھی سارے توئیز رہتے ہیں، دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے، اسی کو دنیا سے روانہ کر دیا. تو کبھی توئیز لیتے ہیں، کبھی کھیلنے والے کو لیتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں بس اسی طرح کبھی ہمارے سارے توئیز، کاروبار، دکان، بیوی، بچے سب رہ جاتے ہیں، اللہ ہم ہی کو اٹھا لیتا. تو دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہاں کی خوشیاں چند دن کی، یہاں کی نعمت چند دن کی، یہاں کی دولت اور بیلنس چند دن کے، یہاں کا کاروبار چند دن کا. بخاری شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو جنت میں ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے، ایک کورے کے برابر، کورا کتنا ہوتا ہے، ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا، پوری دنیا سے بہتر. کورے کا کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ ہم مسجد میں آتے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا تو ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی جگہ پر رومال چھوڑ جاتے ہیں، ہے نا، رومال رکھ دیتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے تھے اور ان کو باہر نکلنا ہوتا تھا تو اپنی جگہ روکنے کے لیے کورا رکھ دیتے تھے کہ یہ میری جگہ ہے. اس کا مطلب ایک مصلی. تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس کو جنت میں ایک مصلی کے برابر جگہ دے دی، ایک مصلی کے برابر، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی ذرا سی جگہ باقی ہے. تو جو باقی ہے وہ افضل ہے اس فانی نعمت کے مقابلے میں. یہ بتانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے کہ تم جنازوں کو دیکھتے ہو، جنازوں کی نماز پڑھتے ہو، کندھوں پر اٹھاتے ہو، کہتے ہیں کندھا دے دو، کندھا دے دو. ارے کندھا تو دیا، تو نے سبق کیا لیا؟ منہ دیکھو اس کا، چلو منہ دکھا دو. تم نے منہ تو دیکھا لیکن سبق کیا لیا؟ کہ جو کل بول رہا تھا، کل دوڑ رہا تھا، کل باتیں کر رہا تھا، کل سینے سے لگا رہا تھا، کل ملاقات کر رہا تھا، کل جاب کر رہا تھا، وہ آج خاموش پڑا ہے. اس کی زبان بے بس ہو چکی، اس کے ہاتھ بے بس ہو چکے، اس کے سارا جسم بے بس ہو چکا ہے. اصل تمہیں عبرت لینا تھا، کندھا دے کر تمہیں کیا ملا؟ منہ دیکھ کر تمہیں کیا ملا؟ تم نے منہ دیکھ کر کیا عبرت لی؟ اصل عبرت کی چیز ہے، مرنے والا عبرت کی چیز ہے کہ تم اس سے عبرت لو کہ مجھے بھی کل کو جانا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ میرا روگ اور میری بیماری بیان کر رہا ہے کہ تم نے ہر چیز میں دنیا 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 کو آگے کر رکھا ہے. آگے دوا بتا رہا ہے والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ تمہارے لیے بہترین چیز آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو بہتر ہے، جو خیر ہے. والآخرۃ خیر وابقی. اور یہ نصیحت وہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ وہ نصیحت اللہ کہتا ہے میں تم کو قرآن میں کر رہا ہوں جو میں نے ابراہیم کو صحیفے میں کی تھی، جو موسیٰ کو صحیفے میں کی تھی.
کیا مطلب اس کا کہ میں نے ابراہیم کے صحیفے میں، موسیٰ کے صحیفے میں، مفسرین اعظام فرماتے ہیں تفسیر رازی میں، رازی نے لکھا ہے کہ ابراہیم و موسیٰ کا نام لے کر اللہ یہ بتا رہا ہے یہ نصیحت اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ نصیحت اتنی اعلیٰ ہے، یہ نصیحت اتنی اونچی ہے کہ میں نے اپنے ابراہیم و موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو کی تھی، وہ نصیحت میں تم کو کر رہا ہوں۔ اس کی حقیقت، اس کی بلندی، اس کا مقام سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ وہ نصیحتیں جو ابراہیم کو کی گئی خلیل اللہ کو، جو موسیٰ کو کی گئی کلیم اللہ کو، وہ اے زید، اے بکر، اے خالد، اے قاسم، اے محمد، اے حنیف، میں تم کو کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت، اس کے مقام اور افضلیت کو بتانے کے لیے اللہ نے آگے یہ جملہ فرمایا۔ تو آخرت کی فکر انسان میں پیدا ہو۔ اب آخرت کی فکر پیدا کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے اندر آخرت کی فکر ہے ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، ان کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ صحابہ نے صحبت اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ صحابہ جو بکری کے اوپر لڑتے تھے، جو پانی پر لڑتے تھے، جو کنویں پر لڑتے تھے، جو ایک دوسرے کی گردن مار دیتے تھے، کسی کا اونٹ پہلے چلا گیا اور باری اس کی بعد میں تھی، اس پر وہ لڑتے تھے، جو جان کے اور خون کے پیاسے تھے، صحبت رسول کی وجہ سے یہ اثر ان میں آ گیا۔ کیا اثر آیا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں مختصر اشارہ کرتا چلوں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، روزے سے تھا، ہم نے اس سے کہا بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ اس نے کہا مالک کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو بیچے گا ایک بکری، پیسے دے دے؟ فرمایا نہیں، مجھے اجازت نہیں۔ کہا تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر کہہ دینا کہ لائن کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ آدمی چرواہا، چرانے والا، وہ یہ جواب دے رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ مجاز صحبت رسول کی بنیاد پر ہوا۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، رات میں گشت لگا رہے، اور ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی پانی میں دودھ ملا دے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ آئیں گے۔ بیٹی کہہ رہی ہے عمر کا حکم نہیں۔ تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی رات کا وقت ہے، عمر کہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنے مکان میں ہوگا، اور عمر سن رہے ہیں ساری بات باہر۔ تو بیٹی کا جواب ہے امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی بیٹی کے جملے پر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا نکاح اس بیٹی سے کرایا، جس سے قاسم پیدا ہوا جو فقیہ مدینہ کہا گیا۔ یہ باتیں کہاں سے آئی؟ صحبت رسول سے۔ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، نیکوں کی صحبت کی بنیاد پر ہماری زندگی میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یادیں زندہ ہوتی ہیں، اللہ کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ نشست پر بیٹھنے پر دنیا کی محبتیں پیدا ہوتی ہے، دنیا کے تذکرے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہاں ملے گا؟ فرمایا سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، صادقین کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، نیکوں کی صحبت میں رہو۔ اس کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کی یادیں پیدا ہوگی، اور آخرت کی اور حشر کی اور قبر کی فکر پیدا ہوگی، اور دل اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ بے شمار واقعات روایات میں ہیں، یہ میں نے مختصر تشریح کر دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ہمارا روگ ہے، ہماری بیماری ہے کہ ہر چیز میں میری دنیا، میرا عہدہ، میری کرسی، میرا مقام، میری جائیداد، میری دکان، میرا جاب، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے دولت ملے، اور اسی پر میں دوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے۔ گمنامی کی زندگی گزار لو، شہرت نہ ملے کوئی حرج نہیں، دنیا نہ ملے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ ملنا چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ باقی رہنے والی ہے۔ میں نے یہ نصیحت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی، والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم
و موسیٰ، بہت اہم نصیحت ہے۔ اللہ ہم تمام کو فکر آخرت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی عظمت پیدا فرمائے۔ بھائی یہ دنیا تو کل ختم ہو جائے گی، چٹنی روٹی پر بھی ختم ہوگی، بینک بیلنس پر بھی ختم ہوگی، اس ایئر کنڈیشن سے بھی ختم ہوگی، اور ایک ہاتھ کو نیچے رکھ کر کے بھی ختم ہو جائے گی، شاندار بیڈ پر بھی ختم ہوگی، اور چٹائی پر بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل فکر آخرت ہے، جس کی آخرت بن گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی آخرت نہیں بنی وہ ناکام ہے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایسے ایسے واقعات آپ کو سناتا جن کی دنیا میں کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی آخرت وہ بنی ہے، آخرت وہ بنی ہے، آخرت وہ بنی ہے کہ وہ ایسے نکلے ہیں، اور نکل کر کے میدان میں اترتے ہیں، اور فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن کا نیزہ لگا، پیچھے سے مارا دشمن نے، آگے آ گیا۔ کون تھا حرام ابن ملحان؟ انصاری صحابی ہے، اور ان کی صفت بخاری شریف میں آئی، دن بھر لکڑیاں چن کر کے مارکیٹ میں بیچنے والا، حلال کھانے والا، اور رات بھر مسلح پر کھڑا رہنے والا۔ جب نیزہ آگے آیا تو حضرت نے یوں خون لیا اپنا، اور یوں اپنے چہرے پر لگایا، اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کو دیکھ کر ایمان نصیب ہوا کتنوں کو کہ مرتا انسان جھوٹ نہیں بولتا، یہ کامیاب ہوا تبھی بول رہا ہے۔ اور آخری وقت میں جو ان کے جملے تھے اللہ نے وہی بنا کر قرآن میں اتارے، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ ان کے جملے تھے۔ بلغوا عنا قومنا، اے نبی ہم آپ سے بہت دور ہیں، اللہ ہماری قوم کو اطلاع پہنچا دے، کہ ہماری قوم کو خبر پہنچا دے، انا قد رضینا ربنا، کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی۔ یہ وفات سے پہلے کے کلمات ہیں، کوئی نہیں جانتا، اللہ نے اس کو وحی بنا کر قرآن میں اتارا، اور 1 مہینے تک اس کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی احل لنا الطیبات، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا قوله جل في علاه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ أيها المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها۔ ومعنى الراعي الحافظ المؤتمن الملتزم بسلامة ما حمله الله تعالى من أمانة، فمسؤولية الأمهات والآباء حفظ ما استرعاهم الله سبحانه وما جعلهم عليه أمناء، فالأولاد أغلى أمانة وهم أولى بالعناية، ومن حقهم علينا حسن تربيتهم واحتوائهم ومعرفة أفكارهم وأصدقائهم، وترسيخ الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم، وتعزيز الفضيلة والتقاليد الأصيلة في قلوبهم، وفي ذلك حماية لهم وحفاظ عليهم من الأخطار التي قد تحيط بهم، ومن أشدها خطرا المخدرات وما في حكمها، فهي تدمر صحة الإنسان وتنهي حياته، وقد نهى الله تعالى الإنسان عن قتل نفسه، فقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأي قتل أعظم مما تفعله المخدرات،
إنها تصيب المدمن بتعورات نفسية واضطرابات سلوكية يترتب عليها أضرار اجتماعية ومشكلات أسرية، وتفقد المدمن أمواله ووجوده. لذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما من شأنه أن يضر الإنسان من هذه الناحية، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. اللهم احفظ أولادنا وأدم السعادة على أسرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر السلام عليكم
أشهد أن لا إله إلا الله. ظلمت نفسي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.